Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I worked in Sharjah, now I'm in Lahore in Pakistan. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہر دل عزیز ہے، چاہے مرد ہوں یا خواتین، ان میں یہ ٹاپک بہت زیادہ لکھا، پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ آج ہم اوبیسٹی کے بارے میں بات کریں گے، یعنی موٹاپے کے بارے میں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ پتلا نظر آئے، سلم نظر آئے، اسمارٹ نظر آئے، لیکن اس کے لیے ہم چاہتے بہت کچھ ہیں لیکن کرتے کم ہیں۔ تو آج ہمارا یہ جو ٹاپک ہے، اس میں ہم کچھ اوبیسٹی کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دیں گے، اور اس کے ایک نہیں کئی لیکچر ریکارڈ کریں گے اور اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے، یہ ایک ایسا پرابلم ہے۔ اس کو میں ڈیزیز اس معنی میں نہیں کہوں گی کہ سچ تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری ڈیزیزز کنیکٹڈ ہیں، یعنی بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جن کی وجہ موٹاپا ہے۔ تو موٹاپے سے کس طرح سے قابو پایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص موٹا تھا اور وہ پتلا ہو گیا اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے یہ اسپیسیفک میڈیسن یوز کی ہے تو میں پتلا ہو گیا ہوں، یا اگر وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور خود ہی پتلا ہو گیا ہوں، تو یاد رکھیے اور یقین رکھیے یہ غلط ہے۔ نہ تو انسان کوشش کے بغیر پتلا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی صرف میڈیسن سے انسان جو ہے وہ اپنے موٹاپے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جس کا ہم تفصیلاً جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے ویٹ اور اپنی ہائٹ کے حساب سے چارٹ میں دیکھیے، آج کل گوگل پہ ہر قسم کے چارٹس اویلیبل ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ اس میں پہلے آپ دیکھیے کہ کیا آپ کی جو ہائٹ ہے اس کے مطابق آپ کا ویٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ویٹ ٹھیک نہیں ہے اور ویٹ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ موٹاپے کا شکار ہیں، اور اس اوبیسٹی یا موٹاپے سے آپ نے اس پر کیسے قابو پانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس کے کازز کے بارے میں دیکھیے۔ جب تک ہمیں اس کے کاز کا پتہ نہیں چلے گا ہم اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس پرابلم کو۔ اس میں بہت ساری کازز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کا کوئی اوور ویٹ ہے اور اس کی وجہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تھائرائڈ گلینڈ میں کوئی پرابلم ہو، تو سب سے پہلے تو آپ کا میڈیکل چیک اپ، جو کہ ہر انسان جو ہے وہ کرواتا ہے یا نہیں بھی کرواتا تو بہت حد تک اس کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ بہت سارے مواقع پہ ہمیں بہت سے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اور ان سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے تھائرائڈ کے بارے میں جانیے، اگر آپ کو نہیں پتہ تو پتہ کیجئے کہ کیا اس کا تو نہیں کوئی پرابلم جس کی وجہ سے آپ اوور ویٹ ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اسپیسیفک جو ہے وہ ڈیزیزز اس بارے میں جو ہے وہ آپ کے ہیلتھ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں میں جو ہے اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، اس چیز کا بھی خیال رکھیے۔ یا کوئی ایسا ہیلتھ ایشو تو نہیں ہے جو کڈنیز یا ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ ساری باتوں کے بارے میں آپ کو جان لینا چاہیے، لیکن اگر فرض کریں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی موٹاپے کی کوئی بایولوجیکل ریزن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنرلی اوبیز ہیں۔ آپ کا موٹاپا جو ہے وہ جنرل موٹاپے کی جو ہے لسٹ میں آئے گا، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس لسٹ میں شامل ہیں، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا سب سے آسان ہے۔ جب ہم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا کہ آپ کی موٹاپے کی وجہ جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی کیلوریز انٹیک کر رہے ہیں اتنی کیلوریز برن نہیں کر رہے، اور جو ایکسٹرا کیلوریز ہیں وہ فیٹ کی شکل میں ڈپازٹ ہو رہی ہے جسم کے مختلف حصوں میں، جس کا اظہار موٹاپے کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈائٹ پہ جو ہے وہ نظر ڈالیے اور اپنی ڈائٹ کو دیکھیے۔ ڈائٹ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈائٹ کی اماؤنٹ کیا ہے اور آپ کی ڈائٹ کی کوالٹی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی ڈائٹ کی اماؤنٹ کیا ہے، پھر آپ کی ڈائٹ کی جو ہے وہ کوالٹی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے ڈائٹ کس ٹائم پہ لی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ہم فرداً ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل اویئرنیس جو ہے حاصل ہو۔ تو ڈائٹ کی جہاں تک اماؤنٹ کی بات ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیلوریز جتنی آپ کھا رہے ہیں اتنی کیلوریز آپ کے لیے ریکوائرڈ بھی ہے یا آپ زیادہ کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ڈائٹ کھانا جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ رات کے وقت ہوتا ہے۔ رات کے وقت چونکہ آپ نے سونا ہوتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے جو ایکسٹرا اماؤنٹ آف فوڈ ہے وہ فیٹ کی شکل میں جسم میں جمع ہو جاتی ہے،
لیکن ہمارے یہاں روزمرہ کا یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ زیادہ کھانا رات کو کھاتے ہیں، اور کھانا کھا کے سارا دن کے تھکے ہوئے، سارا دن ان کی ٹھیک سے جو ہے وہ بھوک کی تسلی نہیں ہوتی، اور وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پاتے، اور رات کو وہ ٹھیک پیٹ بھر کے کھا کے اور سو جاتے ہیں۔ یہ موٹاپے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے موٹاپے پہ قابو پانا ہے تو آپ کو اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا پڑے گا۔ موٹاپا جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں آپ نے پتلا ہونا کہ آپ خوبصورت لگیں یا کپڑے پہنے ہوئے آپ کو خوبصورت لگیں، بلکہ اس لیے بھی کہ آپ بیماریوں سے بچے رہیں۔ یاد رکھیے، موٹاپا کسی صورت میں فائدہ مند نہیں ہے، نہ صرف آپ کی لک اور اپیرنس کے لیے یہ نقصان دہ ہے، بلکہ یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ میں بھی شامل ہے۔ لہٰذا آپ نے اس کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یاد رکھیے، جو آپ نے کہاوت سنی ہوئی ہوگی کہ صبح کا کھانا بہت اچھا کھائیں، دوپہر کا جو ہے وہ ایک میڈیم سا کھانا لیں، اور رات کا بالکل تھوڑا سا کھانا لیں۔ میں آپ کو کھانا سکپ کرنے کے لیے کہ بالکل مشورہ نہیں دیتی، کھانا سکپ مت کیجیے، ہاں اس کی کوانٹٹی کو کم کر دیجیے۔ اگر آپ زیادہ رات کو زیادہ کھانا کھانے کے عادی ہیں تو اس کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اماؤنٹ کو کم کرتے جائیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس کی مقدار کو تھوڑا کم کریں گے تو پہلے دن آپ کو بھوک محسوس ہوگی، لیکن ایک دو دن میں آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ گریجولی تھوڑا تھوڑا کم کرتے ہوئے اس کو بالکل تھوڑے پورشن پہ لے آئیے۔ تو یہ تو اس کے اماؤنٹ کی بات ہو گئی۔ اور صبح کا کھانا آپ پیٹ بھر کے کھائیے۔ اور یہ جو ڈائٹ کے بارے میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایک ہر وقت یہی چلتا رہتا ہے کہ جی پروٹین ڈائٹ کریں، کاربوہائیڈریٹ کی ڈائٹ میں لیں، یا کارب ڈائٹ کریں، تو اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کو ڈائٹ کے سارے پورشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی صرف ایسا نہیں کہ آپ پروٹین خالی کھاتے جائیں گے، پروٹین تو پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا، کاربوہائیڈریٹ کی ریکوائرمنٹ کو تو نہیں پورا کرے گا، یا آپ کاربوہائیڈریٹ ہی کھاتے جائیں۔ ایسی کسی ڈائٹ پلان پر عمل نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے وقتی طور پہ آپ کو رزلٹ حاصل ہوں، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا اس کے نقصان دہ اثرات ہیں وہ بہت زیادہ اور ناقابل تلافی ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو ایسی کسی ڈائٹ کا مشورہ نہیں دیتی۔ آپ ایک بیلنس ڈائٹ کھائیے جس میں ڈائٹ کے تمام نیوٹرینٹس جو ہیں وہ شامل ہونے چاہیے۔ دیکھیں، فیٹس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ جی اچھا فیٹس والی ڈائٹ جو ہے وہ ہم نے بالکل نہیں کھانی تاکہ جو موٹاپے پہ قابو پایا جائے، ہم نے چکنائی نہیں کھانی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 2 وائٹامنز ایسے ہیں جو کہ واٹر سولیبل ہیں، باقی سب وائٹامنز جو ہیں وہ فیٹ سولیبل ہیں۔ اگر آپ فیٹ نہیں لیں گے تو آپ کے وہ وائٹامنس کس طرح سے ڈائجسٹ ہوں گے اور کس طرح سولیبل ہو کے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی آپ ڈیفیشنسی کر رہے ہیں۔ لہٰذا کم کھائیں، لیکن کھائیں ہر چیز، بیلنس ڈائٹ کی طرف آئیے۔ تو ایک تو ہم نے ڈائٹ کے اماؤنٹ کے بارے میں بات کر لی، اور ایک ہم نے ڈائٹ کی جو ہے وہ کوالٹی کے بارے میں بات کر لی، لیکن اب جو تیسری بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ مشکل کا باعث بھی ہوگی۔ میں جانتی ہوں جس طرح کا لائف سٹائل ہمارا آج کل ہے وہ بہت مشکل لگے گی۔ وہ ہے آپ کے کھانے کے اوقات کیا ہیں، یعنی کس وقت آپ کھانا کھاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ تو بہت جو ہے ایک فیمس سی بات ہے سنی ہوگی کہ ایٹ اینڈ سلیپ ود سن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سورج کے ساتھ ساتھ اپنی نیند کو اور اپنی خوراک کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے سورج نکلتا ہے سونا بند کر دیجئے اور اچھا کھانا کھانا شروع کر دیجئے۔ آپ صبح کے ناشتے میں بہت اچھا ناشتہ لیں، بھرپور توانائی والا، جس میں آپ فیٹ بھی لیں، آپ پروٹین بھی لیں، آپ کاربوہائیڈریٹ بھی لیں، لیکن جیسے ہی سن سیٹ یعنی سورج غروب ہوتا ہے آپ نے اپنے کھانے کا جو ٹائم ہے اس کو ختم کر دینا ہے۔ اب آپ کا نیند کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، لہٰذا سورج کے غروب ہوتے ہی کھانا کھانا بند کر دیجئے، اور کچھ ٹائم کے بعد آپ اپنی نیند کا ٹائم شروع کر دیجئے۔ پھر جیسے ہی صبح دوبارہ اگلے دن سورج نکلے گا تو پھر آپ کی نیند کا ٹائم ختم ہو گیا اور آپ کی خوراک کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اگر آپ اس اصول پر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو یقین کیجیے اور بہت سارے ہیلتھ ایشو آپ کے جو ہیں خود بخود سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج ہم نے اوور ویٹ جو لوگوں کے لیے اسپیشل لیکچر ہے اس کا پارٹ 1 جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹس بھی جو بہت جلدی اپلوڈ ہوتے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے اور ان سب معلومات سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تھینک یو۔